السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. معزز حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت اور عملی مشق، یعنی نماز کے موضوع پر آج کا یہ پروگرام ہے، اور اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے کا تعلق نماز کی اہمیت سے ہے، اور دوسرے حصے کا تعلق نماز کو پریکٹیکل اور مشق کے ذریعے سے اس کی تشریح کرنی ہے، اس کی توضیح کرنی ہے۔ عشاء کی اذان کتنے بجے ہے؟ 8:45 پہ اذان ہے۔ آدھا وقت پہلے مسئلے کے لیے اور آدھا وقت دوسرے مسئلے کے لیے۔ اگر صرف دوسرا ہی مسئلہ لیا جاتا تو مکمل نماز کو پریکٹیکل دکھانے کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے، لیکن جو وقت ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے اس کی روشنی میں جو بھی باتیں آ سکیں گی اسے پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ آئیے پہلے مسئلے کی طرف۔ نماز کا مقام اور اس کی اہمیت ہم مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں ہے کہ اسلام کا دوسرا مشہور رکن کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا۔ پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت یہ پہلا رکن ہے، اور دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد نماز کو قائم کرنا۔
یہ دوسرا اور سب سے اہم ترین رکن ہے توحید کے بعد۔ اگر کوئی شخص اس رکن کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے بقیہ دیگر ارکان اور دیگر اسلام کی تعلیمات کو اپنانے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے۔ آخرت کے اعتبار سے وہ شخص جو نماز کے باب میں نجات کے راستے پہ ہے تو وہ بقیہ اور چیزوں کے تعلق سے رب کریم کی ذات سے امید ہے کہ وہ نجات کے راستے پر قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر نماز کے معاملے میں کوئی شخص لاپرواہ ہے فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ أَضِيَعُ، تو نماز کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں اس کو وہ نہایت ہی آسانی کے ساتھ ضائع اور برباد کر سکتا ہے۔ ایک نماز ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے اندر جانے والا شخص اللہ رب العالمین کی خصوصی عنایت اور توجہ اور اس کی رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خصوصی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ آنے والے کل میں اللہ رب العالمین سے جب ہماری ملاقات ہو تو ہمارا شمار مسلمانوں کی فہرست میں ہو، مسلم رب کی نگاہ میں ہم قرار پائیں، غدن مسلمہ فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات، تو ان نمازوں کی حفاظت کرے، حیث ینادی بہن، جہاں اس نماز کے لیے لوگوں کو آواز دی جائے، بلائے جائے، وہاں انسان اس کا اہتمام کرے جماعت کے ساتھ قائم کرنے کا۔ اگر کوئی شخص رب کریم کے یہاں حاضر ہو اور مسلم کی فہرست میں رب کے یہاں اس کا نام شمار ہو جائے، یہ اس کی شدید خواہش ہو، وہ نماز میں سستی اور کاہلی کے ساتھ کبھی اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ ایسے لوگ خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جو شخص بھی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا بن گیا وہ نماز کو قائم کرنے کے تعلق سے سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس پر غور فرمائیں۔ رب کریم نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جو لوگ ان کے بعد آئے، کن کے بعد؟ چند انبیاء کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے اس صورت میں، سورہ مریم ہے، چند انبیاء کے نام لیے ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام ہے، بہت سارے انبیاء کے نام ہیں۔ ان ناموں اور ان کے کردار کی طرف اشارہ کر دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ان کے بعد جو لوگ آئے وہ نااہل ہیں، نااہل، خلف، نااہل۔ کیا پہچان ہے ان نااہلوں کی؟ رب کی نگاہ میں نااہل کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ دو باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا، نماز قائم نہیں کر سکے، نماز پڑھ رہے ہیں
لیکن ضائع کر کے پڑھ رہے ہیں، وہ نماز ان کے کام کی نہیں، کچھ ایسا خلل ہے اس نماز کے اندر کہ وہ نماز ضائع اور اکارت ہو رہا ہے، بیکار جا رہی ہے۔ یہ ایک صفت ہے اس شخص کی جو نااہل ہے رب کی نگاہ میں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اتبع الشہوات، کہ خواہشات نفس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، نفس میں جو آیا، جو تمنائیں آئیں، جو خواہشیں پیدا ہوئیں، انسان اسی کے پورا کرنے ہی میں اپنی زندگی سمجھا، زندگی کو اسی کے پیچھے لگاتا رہا، طرح طرح کی خواہشات پیدا ہوتی رہیں، انسان اس کے پوری کرنے میں اپنی زندگی کو صرف کر دیا، اور رب کریم کے احکامات آتے رہے، کانوں کے پردے سے ٹکراتے رہے، پر دل تک پہنچ نہ سکے، ان کی اہمیت کو انسان نہ سمجھ سکا۔ فسوف یلقون غیا، ایسے نااہل لوگ جہنم کے ایک نہایت ہی خطرناک وادی کے اندر جائیں گے جس کو غی کہا جاتا ہے۔ غی کے یہ مہمان ہوں گے جہاں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اس آیت کریمہ پر تأمل کرنے کے بعد، غور کرنے کے بعد انسان اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ انسان جو نماز کا پابند ہوگا رب کے یہاں وہ نااہل نہیں ہوگا۔ رب کے یہاں ایسے لوگوں کی قدر ہے، اور نماز کی پابندی نہ کرنے والا یہ خواہشات نفس کا شکار ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز کا پابند بھی ہو اور خواہشات نفس کا اسیر بھی ہو، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ وہی انسان خواہشات کے پیچھے اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے جو نماز سے غافل ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والا زندگی کو تباہیوں والے راستے پر لے جانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں ہے، بقیہ اور رب کریم کے فرامین کو وہ اہمیت دینے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری مرحلے میں جن اہم چیزوں کی تاکید آپ نے فرمائی، ان میں ایک نام نماز کا آتا ہے۔ نماز کو دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں کان من آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کو قائم کرو اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کا خیال کرو۔ حتی جعل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یولجلجها فی صدرہ وما یفیض بها لسانہ، مسند احمد کی یہ روایت ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمہ باوجود تمام مشقتوں کی بڑی مشکل کے ساتھ سانس آ جا رہی ہے، اور زبان پر اس کا جاری کرنا آسان نہیں ہے، لیکن جو کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر برابر جاری رہا وہ نماز کی تاکید تھی۔ یولجلجها فی صدرہ، دل کے اندر، سینے کے اندر یہ چیز برابر آتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آخری مشکل ترین لمحات میں، جو کہ نہایت ہی سخت ترین گھڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ایسے وقت میں آپ نے جس بات کی تاکید فرمائی اور وصیت کیا لوگوں کو، وصیت کے لفظ کے ساتھ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بات فرمائی، وہ یہی تھی، نماز کی تاکید تھی۔ اس سے نماز کی عظیم اہمیت کا احساس ہر انسان پیدا کر سکتا ہے، بلکہ یہ وہ چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ٹھنڈک جسے قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ
کچھ چیزیں ایسی ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، دنیا کی جو چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھیں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی بات کہی، یا آپ کی طرف صحابہ نے نسبت کرتے ہوئے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، ایک ہے خوشبو اور دوسرا ہے بیویاں، جن کے ذریعے سے انسان سکون اور اطمینان کی سانس لے سکتا ہے اور اس حالت میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کر سکتا ہے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ واضح کر دیا کہ اگر کسی چیز سے نگاہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، سکون اور اطمینان انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کی روح سیراب ہوتی ہے، تو وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ بات کسی اور کام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، آپ نے یہ معاملہ صرف اس حوالے سے ذکر کیا جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ علی کل حال اس جیسی بہت ساری باتیں ہیں جو کتاب و سنت کے اندر ہمیں ملتی ہیں، جو اس کی اہمیت کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ یہ ایسا عظیم الشان عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک بڑی ہی اہمیت کا حامل تھا۔ لیکن آیا کیا آپ کی امت بھی اس کو سب سے اہم ترین عمل اسے تصور کر رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہ ہم نے کیا دیکھا صحابہ کے بیچ کہ اس نماز سے اگر کوئی پیچھے ہو رہا ہے، حاضر نہیں ہو پا رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ وہی شخص ہے جو کھلا ہوا منافق ہے، چھپا ہوا منافق نہیں، کھلا ہوا منافق معلوم النفاق، وہی نماز کے تعلق سے سست روی کا شکار ہے۔ ہم سوچیں اور دیکھیں ہم کہاں ہیں، کیا واقعی ہم نماز کے تئیں پابندی اپنے اندر پا رہے ہیں، یا سست روی کے ہم بھی شکار ہو رہے ہیں، یا ہمارا گھر اور اس کے اندر رہنے والے لوگ اس سستی کے شکار ہو چکے ہیں؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف اسلام ہے اور اس کے اپوزٹ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نفاق، اور اتنا ہی نہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، یہاں تک انہوں نے بتایا کہ ہم میں کا ایک شخص جو اپنے پیروں پہ چل کر کے نہیں آ سکتا تھا، يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، اس شخص کو دو لوگوں کے سہارے سے وہ شخص چلتے ہوئے مسجد میں آ کر کے اور صف میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ یہ صورتحال انہوں نے صحابہ کرام کی نقل فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عظمت جس کے دل و دماغ کے اندر بصیرہ ڈال لے کہ واقعی اس کے بغیر ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں پا سکتے ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے رب کریم کی رضا ہمیں حاصل ہو سکتی ہو، دنیا کے اندر صلاح و فلاح اور آخرت کے اندر نجات جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ ہے وہ یہی عظیم الشان رکن اور عمل ہے۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ حصہ بیٹھ جائے، یہ باتیں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آ جائیں، تو یقیناً اس اہمیت کے پیش نظر ہم بھی نماز کو وہ اہمیت دیں
جو اہمیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیا۔ اس پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی چیز جس کا صحابہ کرام نے اندازہ کیا اور ذکر بھی فرمایا کہ دین کی جو چیزیں سب سے پہل دنیا سے مفقود ہوں گی، ختم ہوں گی، وہ کیا چیز ہے، اور ختم ہوتے ہوتے سب سے آخر میں جو چیز ختم ہونے والی ہے وہ کیا چیز ہوگی۔ کیا چیز ہے وہ؟ یعنی وہ دین جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہم مسلمانوں کے بیچ، آہستہ آہستہ اس کی بہت ساری چیزیں لوگ ضائع کرتے رہے۔ سب سے پہلی چیز جو ضائع ہوئی وہ کیا تھی، اور آہستہ آہستہ ضائع ہوتے ہوتے سب سے آخر میں جو چیز ضائع ہوگی وہ کیا ہے؟ اول اور آخر۔ جی آواز آئی؟ کیا ہے وہ؟ نماز ہے۔ سوال کے دو حصے تھے، سوال کے دو حصے تھے، کس حصے سے اس جواب کا تعلق ہے؟ پہلی چیز جو ضائع ہونے والی ہے وہ کیا ہے، اور آخری چیز اس دین سے متعلق جو چیزیں ضائع ہوں گی وہ آخری چیز کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں نماز کا موضوع ہے اس لیے نماز کو کہنا ہی چاہیے۔ علم اور ایمان، توحید۔ سب سے پہلی کیا چیز ہے جو ضائع ہوگی؟ ابھی اس کی تشریح نہیں کرنی ہے، صرف تذکرہ کرنا ہے، تشریح کسی اور موقع پر اس کی کر لی جائے۔ لیکن کیا چیز ہے جو اس دین کا نماز ضائع ہوگی؟ پہلے نمبر پر یا آخری نمبر پہ؟ یہ حکم لگانا بڑا مشکل ہے، دونوں میں، پہلے بھی وہی ضائع ہوگی، آخر میں وہی ضائع ہوگی۔ لا ادری، نہیں وہ تو لا ادری تو ہی ہے، ابھی آدمی اپنے جانکاری کی روشنی میں کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز جو ضائع ہوگی وہ ہے امانت۔ سب سے پہلی چیز جو دنیا سے رخصت ہوگی وہ ہے امانت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما تفقدون من دینکم الامانہ، سب سے پہلی چیز جو اپنے دین سے آپ گم پائیں گے وہ ہے امانت۔ وآخرہ الصلاۃ، اور سب سے آخری چیز جو ضائع ہوگی وہ ہے نماز۔ آخری چیز جو ضائع ہوگی اور امت بے نمازی ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد دین کا کوئی حصہ نہیں بچتا۔ قابل غور چیز ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں آج نماز نہیں ہے تو وہ سوچ لے یہ آخری چیز ہے، یہ قابل غور ہے۔ وآخر الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دین کا سب سے آخری چیز جو انسان کے پاس سے رخصت ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ پہلی چیز نہیں ہے، وہ نماز ہے، آخری چیز ہے۔ اگر وہ ہمارے اندر سے غائب ہے یعنی ہم کہاں ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی چیز ہے۔ ہمیں انتظار نہیں کرنا قیامت کا، ہر شخص کی قیامت موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں نماز ہے تو دین ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو اس کے بعد پھر دین کا کوئی حصہ اس کے پاس بچتا ہی نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کہا ہے اس کو، وآخر الصلاۃ، اس لیے یہ بہت اہم ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو آسانی کے ساتھ نہیں لینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں، بلکہ یہ پورا دین کا سب سے آخری قلعہ ہے۔ اس قلعے کے بعد انسان بے دین ہو کر کے ہی دنیا کے اندر رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے، وقت بہت ہو چکا ہے اور اس کے عملی مشق کی طرف آتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک آگے بڑھیں تاکہ وقت بچایا بھی جا سکے اور کچھ پریکٹس کی چیز بھی آپ کے بیچ میں آ سکے۔ یہاں سامنے آ جائیں۔ بیٹھ جائیے، جہاں جیسی ضرورت پڑے گی ویسا بتائیں گے اور ویسا آپ کر کے اس چیز کو دکھائیں۔ دیکھیں، نماز شروع کرنے سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں وقت کا بھی خیال کرنا ہے۔ نماز کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ نماز کی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے۔ کس سے؟ تکبیر تحریمہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم۔ شروع کس سے؟ تکبیر تحریمہ سے، اور آخر سلام سے۔ تکبیر کیا چیز ہے؟ تکبیر کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر کے معنی بولیے، تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا۔ کیسے کہیں گے؟ کہہ کے بتائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کی نماز شروع ہو گئی۔ ہاتھ آپ نے اٹھایا نہیں اٹھایا، ہاتھ کو کہیں باندھا نہیں باندھا، اللہ اکبر زبان سے آپ کی نکلی، آپ کی نماز شروع ہو گئی۔ آپ نے جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ تو اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ ابھی اس پہ نہیں جائیں گے، ابھی اس تشریح کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن یہ پہلی تکبیر ہے جس سے نماز شروع ہوتی ہے۔ گویا کہ ہر شخص جو نماز شروع کرنا چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کہنا ہوگا اسے؟ اللہ اکبر۔ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ نماز ہم اللہ اکبر سے جو شروع کریں گے یہ حالت قیام میں، کھڑے ہو جائیے، حالت قیام میں۔ کوئی امام صاحب بن جائیں، آپ امام ہیں، امام بھی بن جائیں۔ بیٹا آپ تھوڑا سا ابھی الٹا امام بن رہے ہیں، رکوع میں ہیں، امام صاحب رکوع میں ہیں، رکوع میں چلے جائیں۔ امام صاحب رکوع میں ہیں اور یہ ابھی باہر سے آئے صف کے اندر اور نماز شروع کرنا چاہتے ہیں، کیسے شروع کریں گے؟ کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہیں گے کھڑے ہونے کی حالت میں، اور پھر امام کے ساتھ کیسے ملیں گے؟ ایک بار اور اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے، دو بار اللہ اکبر کہیے، یہ تکبیر تحریمہ ہو گیا، پھر چلے جائیں رکوع میں۔ یہ انہوں نے دو کام کیا۔ پہلا کام اللہ اکبر انہوں نے کہا، اس سے نماز شروع ہو گئی۔ دوسرا اللہ اکبر انہوں نے کہا، یہ رکوع میں جانے والا اللہ اکبر تھا۔ لیکن ایک کام انہوں نے نہیں کیا، رفع الیدین نہیں کیا، سنت تھا، کرنا چاہیے تھا۔ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے۔ پہلی بار جو اللہ اکبر کہیں گے، ہاں شیخ اب بیٹھ جائیے، لمبا رکوع ہو گیا۔
پہلی بار جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائیں گے؟ بولیے، کندھوں تک یا کان کے لو تک؟ یہ جو لو ہے کان کے سامنے برابر، یعنی اس کے آس پاس میں، کندھے کے آس پاس میں یا کان کے۔ چھونا ضروری نہیں کہ آپ چھو لیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کان تک پہنچا ہے، نہ کندھے کو چھونا ہے، کندھا تو چھو ہی نہیں پائیں گے، بہت مشکل ہے، ہاتھ کو پلٹانا پڑے گا، نہ تو کندھے کو چھو پائیں گے اور نہ ہی کان کو چھونا ہے۔ کان کو چھو سکتے ہیں لیکن چھونا نہیں ہے۔ دونوں میں سے جہاں تک بھی ہاتھ لے جا سکتے ہیں، تمام جگہوں پر جہاں جہاں بھی رفع الیدین کرنی ہے، یہاں تک یا کان کے لو تک یا نیچے کندھے کے برابر، ہاں بالکل صحیح۔ تو اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کیے، اور ہاتھ کہاں ہے ان کا؟ امام رکوع میں تھے، ہاتھ کہاں پہ ہے؟ ہاتھ نیچے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سیدھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کہاں؟ بولیے اللہ اکبر۔ رکوع میں جاتے ہوئے بھی ہاتھ کو کندھے تک اٹھانا چاہیے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، تو 2 بار رفع الیدین کریں گے۔ یعنی پہلی بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر رکوع کی طرف چلے جائیں گے، یعنی 2 بار اللہ اکبر کہیں گے اور 2 بار رفع الیدین۔ دوسرا والا جو اللہ اکبر اور رفع الیدین ہے، اگر نہیں کیے تب بھی نماز ہو جائے گی، اگر نہیں بھی کیے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن کر لینا بہتر ہے۔ یہ واجبات میں سے، نماز کے واجبات میں سے۔ اور اگر امام قیام کی حالت میں ہے، یہ تو رکوع کی حالت تھی، سجدے کی حالت تھی، تشہد کی حالت تھی، لیکن اگر قیام کی حالت میں ہے تو کیا کریں گے؟ کر کے بتائیے۔ ہاتھ باندھ لیے۔ قیام کی حالت میں ہے تو ہاتھ باندھ لیں گے، اور اس کے بعد جو پڑھنا ہے پڑھیں گے۔ اور اگر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، ذرا ایک کرسی دے دیجئے، میں تو اپنی والی نہیں دے سکتا، دوسری دیجئے۔ اور اگر کرسی پہ ان کو نماز پڑھنی ہے تو کیسے تکبیر پڑھیں گے؟ اب رکوع میں جانا ہے، جی بالکل بالکل صحیح، نہیں، اگر رکوع کر سکتے ہیں تو رکوع کیجئے، رکوع کر سکتے ہیں تو ایسے جیسے رکوع کرتے ہیں نارمل رکوع کر لیجئے، ویسے ہی رکوع کیجئے، اللہ اکبر رکوع، ہاں بالکل۔ اب رکوع کر لیے جیسے کہ رکوع کرنا چاہیے، لیکن اب سجدے میں جانا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد امام، ہاں کھڑے ہو جائیے، تکبیر سے ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے، اور کرسی پہ نماز پڑھنی ہے۔ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کیے، بیٹھ کے پہلی تکبیر کہیں گے تو کھڑے ہیں، اور دوسری تکبیر کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں، بیٹھنے کی حالت میں بھی نہیں، وہ کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ پہلی تکبیر بولے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب سجدہ کر لیا۔ یعنی یہ تکبیر 2 کاموں کے بیچ کا ہے، کھڑے ہیں اور پھر رکوع میں جا رہے ہیں، کھڑے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں، کھڑے ہیں تشہد میں جا رہے ہیں، 2 کاموں کے بیچ میں یہ تکبیر، دوسری والی تکبیر 2 کاموں کے بیچ میں کرنی ہے، نہ تو پہلے والی جگہ میں کرنی ہے نہ دوسرے والے کی جگہ میں کرنی ہے۔ یعنی پہلے والے کی جگہ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح کہہ کر کے پھر رکوع میں جائیں، کہہ کر کے پھر سجدے میں جائیں۔ اس کی جو جگہ ہے وہ نہ تو پہلے والے عمل کا ہے اور نہ ہی دوسرے والے عمل، بیچ کا ہے، اس بیچ میں یہ تکبیرات پڑھنی ہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں ہے۔ جیسے ہم کو سجدہ کرنا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم کو سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر، سجدے میں سر پہنچنے سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے،
سجدے میں، کیونکہ سجدے کی دعا الگ ہے، سجدے کی دعا اللہ اکبر نہیں ہے، اور بیٹھنے کی دعا بھی اللہ اکبر نہیں ہے، کیونکہ اس کی دعا دوسری ہے، رب اغفر لی۔ تو بیٹھنے کی دعا الگ ہے، سجدے کی دعا الگ ہے، تو یہ جو اللہ اکبر ہے دونوں کے بیچ کا ہے، اور یہ واجبات صلاۃ میں سے، یہ نماز کے واجبات میں سے۔ آتے ہیں اس کی طرف۔ ابھی میں کرسی والے کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کرسی کے تعلق سے کہ وہ نماز شروع کیسے کریں گے۔ کچھ لوگ ابھی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی، حالانکہ وہ چل کر کے آئے۔ تو نماز کی شروعات بیٹھ کر کے نہیں کرنی ہے، قیام کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ قیام پر ہم قادر ہیں، اور قیام فرض ہے، قیام فرض ہے، وقوموا للہ قانتین، اللہ رب العالمین نے اسے فرض کیا ہے، قیام ضروری ہے۔ تو جو شخص بھی کرسی پر بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ شروع کیسے کریں گے؟ کھڑے ہو کر کے۔ اگر نہیں زیادہ دیر کھڑے ہو سکتے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے، یا کچھ دیر اور کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہوں گے، زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جائیں گے، لیکن شروع ہی سے بیٹھ کر کے پڑھیں۔ ہاں، کرسی پہ ان کو لایا گیا کیونکہ وہ ہے قابل ہی نہیں کھڑے ہونے کے، تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ تو یہ قیام کی حالت میں اگر امام ہے تو اللہ اکبر ایک بار کہیں گے جو کہ تکبیر تحریمہ ہے، اور اگر رکوع اور سجدہ اور دوسری حالت میں امام ہے تو 2 بار اللہ اکبر کہیں گے۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ پہلا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی، اور دوسرا اگر چھوٹ گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہماری نماز اس کے بغیر بھی صحیح اور درست ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ پہلا کام تھا جو تکبیر تحریمہ سے متعلق ہے کہ ہم قیام کی حالت میں اس تکبیر کو پڑھیں، قیام کی حالت میں اس تکبیر کو پڑھیں۔ لوگ اس کو نیت باندھنا کہتے ہیں، لوگ اس کو نیت باندھنا کہتے ہیں۔ نیت باندھی نہیں جاتی ہے، ہاتھ باندھتے ہیں، نیت کی جاتی ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، ہاتھ باندھی جاتی ہے، لیکن امام قیام میں ہو تو ہاتھ باندھیں گے۔ امام قیام کی حالت میں ہو تو ہاتھ کو ہم باندھیں گے، اگر وہ رکوع اور سجدے اور دوسری حالت میں ہے تو باندھنا امام کی اقتداء کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر ہم کہیں گے تو ہاتھ باندھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں، جیسے لوگ ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا نہیں۔ تو ہاتھ باندھنا نہیں ہے اگر امام رکوع اور سجدہ میں ہے یا تشہد میں ہے، بلکہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے ہم اس حالت میں چلے جائیں گے۔ آئیے تکبیر تحریمہ کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر رکھ لینا ہے۔ اور آپ نے بھی جو سوال کیا تھا، ابھی بیٹھ جائیں، جو سوال آپ نے کیا تھا اس کا جواب بھی ابھی دے لیں۔ کیا تھا آپ کا سوال؟ اشارہ کے ساتھ نماز، کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ اشارے کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں گے؟ لوگ جسم سے اشارہ کرتے ہیں، جسم سے رکوع اور جسم سے سجدہ۔ اگر وہ رکوع ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو اشارے سے رکوع اور اشارے سے سجدہ، تو اشارہ اس طرح سے کرتے ہیں جسم کے ساتھ۔ یہ طریقہ نہیں صحیح ہے۔ صحیح کیا ہے؟ سر سے اشارہ، یہ جو سر ہے ہمارا، اس سر سے اشارہ کریں، یوم براسہ، سر سے اشارہ کریں گے، رکوع میں تھوڑا کم اور سجدے میں تھوڑا زیادہ۔ کرسی پر بیٹھنے والے حضرات
اگر اشارہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتی یا صرف سجدہ نہیں کر سکتے، تو سر سے جو اشارہ کریں گے وہ سر سے اشارہ کریں گے، جسم سے اس طرح سے۔ کچھ لوگ یہاں تک سجدہ ایسے کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے سر کو اور سب کو ایسے لگے کہ جیسے سجدے کی حالت میں چلے گئے ہوا میں۔ یہ طریقہ نہیں صحیح ہے، یہ طریقہ نہیں صحیح ہے۔ صرف سر سے اشارہ کرنا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ سر کو نیچے لے جائیں گے، جسم کو نہیں۔ جیسے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت پورے جسم کو نہیں گھماتا، بلکہ صرف سر کو گھماتا ہے، صرف سر کو۔ سر گھمانا ہے، جسم کو نہیں۔ یہ جسم کی عبادت نہیں ہے۔ آئیے ہاتھ کو سینے پر باندھیں قیام کی حالت میں۔ انسان کا سینہ باندھتے چلیں تاکہ وقت میں ہم لوگ ختم کر سکیں۔ ہاتھ کو سینے پر باندھیں گے، یہ ہے سینہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سینے کا حصہ یہ گلے کے نیچے سے اس کی ہڈیاں شروع ہوتی ہیں اور پیٹ کے اوپر سے اس کی ہڈیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پورا حصہ سینہ کہلاتا ہے، یہ پورا حصہ سینہ کہلاتا ہے۔ اس بیچ میں کہیں بھی اگر ہاتھ رکھا ہے تو اس نے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ اس تعلق سے جو روایت ہے وہ روایت حسن درجے کی ہے، اور ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اوپر رکھا ہے، یہ ثابت ہے۔ لیکن ہاتھ کو رکھیں گے کیسے؟ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ پکڑنے کا بھی طریقہ ثابت ہے اور رکھنے کا بھی طریقہ ثابت ہے۔ پکڑنا، یہ اپنے اس ہاتھ سے ایسے پکڑ لیں، ایسے پکڑ لیں، اور رکھنے کا طریقہ ایسے رکھ لیں، ایسے رکھ لیں، ایسے رکھ لیں۔ ہاتھ کا پنجہ، دونوں ہاتھ کا پنجہ اور کلائی جو اوپر اور نیچے کے حصے کو جوڑنے والی ہے، اور کلائی کے اوپر کا حصہ کہونی کے اس حصے سے یہ بازو کا جو حصہ ہے، بازو، یہ تینوں جگہیں ہاتھ رکھنے کی ہیں۔ تین جگہ سمجھ میں آیا؟ پنجہ، کلائی اور بازو۔ بازو کہاں تک؟ کہونی کی ہڈی تک، کہونی کی ہڈی تک، یہ پورا حصہ بازو کہلاتا ہے۔ اس پورے حصے میں ہاتھ اگر کوئی شخص رکھ رہا ہے کہیں بھی تو اس کا رکھنا صحیح اور درست ہے۔ یہاں پہ رکھا صحیح ہے، یہاں پہ رکھا صحیح ہے، یہاں پہ رکھا صحیح ہے۔ اور اگر ان تینوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ رکھے۔ اگر تینوں کا ثبوت ہے، تینوں کو اگر رکھنا چاہتا ہے تو بیچ کا بھی آیا، پہلے کا بھی آیا، بعد کا بھی آیا، یہاں پر بھی اگر وہ رکھتا ہے تو تینوں پر عمل ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف پنجے کو پنجے پر رکھ رہا ہے تو اس کا ہاتھ باندھنا صحیح ہے۔ کسی نے بیچ میں ایسے رکھا یا پکڑ لیا، بہت سارے عرب کو آپ دیکھیں گے ایسے پکڑے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، اس نے پکڑ لیا ہے تو وہ بھی صحیح اور درست ہے، رکھے ہوئے ہے وہ بھی صحیح اور درست ہے۔ اس کے بعد کے حصے میں بھی اگر ہم رکھ رہے ہیں یا پکڑ لے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہو گیا ہاتھ کو سینے پر رکھنے کے تعلق سے جو طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ ہمیں کچھ پڑھنا ہے، ہاتھ کو سینے پر باندھنے کے بعد کچھ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ دعائے ثنا پڑھیں گے۔ بیٹھیے۔ دعائے ثنا آپ لوگوں کو یاد ہے، اور میں سب سے مختصر جو دعائے ثنا ہے جو ایک سطر میں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سب سے مختصر ترین ثنا، اور بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے، یہ تو صرف مسلم کی ہے، بخاری مسلم کی جو روایت ہے، اللہم باعث بینی و بین خطایایا، جو آپ لوگوں کو یاد ہے، کوئی بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر امام
تلاوت شروع کر چکا ہو تو ثنا نہیں پڑھیں گے۔ یہ ثنا کب پڑھیں گے؟ جب امام خاموشی سے تلاوت کر رہا ہو، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، یا ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم ثنا بھی پڑھیں گے اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ لیکن اگر وہ تلاوت شروع کر چکا ہے تو ہم ثنا، ہمیں اجازت صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی ہے، جیسا کہ آگے روایت آ رہی ہے۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، یہ بھی اسی طرح سے ضروری ہے جیسے کہ تکبیر تحریمہ، اس کے بغیر نماز نہیں۔ تفصیل میں ابھی نہیں جا سکتے، صرف اتنا ہے کہ وہ شخص، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، آپ نے انہیں منع کیا، کہا مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے اور اس کو بہت سارے اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ، قرآن جب پڑھنا ہو تو اعوذ باللہ، باقی دعائیں پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں ہے، وہی وہ دعا ہوگی۔ تو کوئی بھی دعا پڑھنی ہے اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں، بلکہ ہمیں قرآن کی صورتیں اگر پڑھنی ہیں اور وہ سورہ فاتحہ سے ہمیں آغاز کرنی ہے تو وہاں ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پوری یہ صورت ہم پڑھ لیں گے۔ انگلی تک نہیں پہنچے ابھی وہ تشہد میں کرنا ہے، ہم لوگ ابھی قیام کی حالت میں ہیں، اور سورہ فاتحہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے اس کے بعد؟ آمین۔ ورفع بها صوتہ، ابو داؤد کی روایت ہے، ورفع بها صوتہ، اپنی آواز کو بلند کیا، آمین، آواز کو بلند کیا۔ دوسری بات ومد بها صوتہ، کھینچ کر کے، کیونکہ مد ہے اس میں، آمین، آمین، اور ہے آمین تھوڑا مد کے ساتھ، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ اور ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ آمین کہنی ہے، امام اور مقتدی۔ بہت سارے ائمہ ولا الضالین کے بعد وہ صرف مقتدی سے آمین کہلواتے ہیں، اپنا آمین نہیں کہتے ہیں۔ اذا امن الامام فامنوا، آمین امام کو بھی کہنا ہے اور مقتدی کو بھی، سارے لوگوں کو آمین کہنا ہے۔ دعائیں سب نے کی، دعائیں امام نے کی ہیں، سب کو آمین کہنا ہے، جس میں، اور اس کی فضیلت یہ ہے من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور کب فرشتے آمین کہتے ہیں؟ ولا الضالین کے بعد، اس لیے ولا الضالین کے بعد سارے لوگوں کو بیک وقت ایک ساتھ آمین کہنی چاہیے تاکہ یہ فضیلتیں ہمیں مل سکیں۔ اور اس کے بعد پہلے اور بعد نہیں ہونا، ایک ساتھ، من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، ایک ساتھ جس کی آمین ہوگی، امام کی، مقتدی کی، فرشتوں کی، اور فرشتے ولا الضالین کے بعد ہی آمین کہتے ہیں، اس لیے ایک ساتھ سارے لوگوں کو آمین کہنی چاہیے۔ ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں اس میں اور زیادہ آپ کا وقت لے سکوں، ہمیں رکوع کرنی ہے، بلکہ اس سے پہلے 5 منٹ، اچھا 9 بجے جماعت کریں گے اور 5 منٹ پہلے اذان دیں گے، 5 منٹ پہلے اذان دیں گے اور جماعت 9 بجے کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور بھی سورت پڑھیں گے، کوئی اور بھی سورت، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت۔ اگر امام پڑھ رہے ہیں تو باقی لوگوں کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، غور سے سننا ہے، اور اگر امام نہیں پڑھ رہے ہیں یعنی سری نماز ہے یا بعد کی 2 رکعتیں ہیں، جیسے عشاء کی 2 رکعتیں یا مغرب کی 1 رکعت، تو اس میں کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟
ما تیسر، جو آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہوں وہ ہم پڑھ لیں گے، جو ہمیں یاد ہے۔ اور اس تعلق سے آخر کی جو 2 رکعتیں ہیں، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت، وہ خالی خالی بھی جا سکتی ہیں یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور بھری بھری بھی جا سکتی ہیں یعنی اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھ کر کے۔ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، دلیلیں موجود ہیں، لیکن ابھی اس کے ذکر کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ آئیے اب ہم رکوع میں چلتے ہیں۔ رکوع فرائض اسلام میں سے ایک ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک ہے، بغیر رکوع کے نماز نہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھا رکوع نہیں کیا تو نماز دہرائے گا۔ اور رکوع کے اندر اعتدال کو اپنانا ضروری ہے، یہ بھی رکن ہے، یہ بھی فرض ہے۔ رکوع اعتدال کے ساتھ، اعتدال یعنی جس میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رکوع کر سکیں۔ 7 باتوں کا خیال کریں گے رکوع میں 7 باتوں کا خیال کریں گے۔ نمبر 1، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے یا کان کے لو تک اٹھائیں گے۔ نمبر 3، اپنا سر اور پیٹھ دونوں ایک جیسا رکھنے کی کوشش کریں گے، سر اور پیٹھ ایک لیول میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک کوشش ہے، تھوڑا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کمیوں کو معاف کرتا ہے۔ کوشش سر اور پیٹھ کو، یہ نہیں کہ پیٹھ نکلی ہوئی ہو یا سر نکلا ہوا ہو۔ ابھی یہ کر کے دکھائیں گے، کوشش کیجیے۔ نمبر 4، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھیں گے، یہ ہے گھٹنا، اس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھیں گے، اور دونوں پنجوں سے گھٹنے کو پکڑ لیں گے، دونوں پنجوں سے گھٹنے کو پکڑ لیں گے۔ رکھنا یہ ہے، پکڑنا یہ ہے، تو پکڑنا ہے اس میں رکو۔ یہ ہوگی چوتھی چیز۔ نمبر 5، انگلیوں کو کھلا کھلا رکھیں گے، بند نہیں پکڑیں گے، کھلی انگلیوں کے ساتھ پکڑیں گے۔ نمبر 6، سکون کے ساتھ رکوع کا یہ عمل پوری کریں گے، سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ عمل پوری کریں گے۔ نمبر 7، دعا پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ یہ 7 باتیں ہیں جو رکوع کے اندر ہمیں اپنانی ہیں۔ رکوع کر کے دکھائیے، اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھ ٹائٹ ہیں، انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، پنجے سے پکڑے ہوئے ہیں، اور پیٹھ اور سر کا حصہ ایک جیسا ہے، سر اور پیٹھ کا حصہ ایک جیسا ہے۔ اس طرح سے کوشش کریں گے رکوع کرنے کی۔ اس کا بھی خیال کریں گے اور اس ہاتھ کا خیال کریں گے۔ کچھ لوگ ہاتھ کو ٹیڑھی کر لیتے ہیں، اس طرح سے ہاتھ کو ٹیڑھی، یہ بھی نہیں چلے گا، اور کچھ لوگ سر اور پیٹھ کے حصے کو برابر نہیں کرتے، یہ بھی حصہ بھی صحیح ہے، یہ حصہ بھی صحیح ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو ہم اگر خیال کر لیے تو ہمارا رکوع صحیح ہے۔ بارک اللہ فیک، بیٹھیں۔ ہاں، گھٹنے کو آگے نہیں بڑھائیں گے، نارمل جیسے انسان کا پیر رہتا ہے اس طریقے سے پیر کو کریں گے۔ کسی کو تکلیف ہے بات الگ ہے، کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے، وہ ٹھیک سے نہیں کھڑا ہو سکتا، جیسے کھڑا ہو سکتا ہے ویسے کھڑا ہو جائے۔ اس طور پر ہمارا یہ رکوع صحیح اور درست ہوگا، اطمینان اور اعتدال کے ساتھ۔ نظر جہاں جا رہی ہے وہاں لینا یا سجدے کی جگہ؟ سجدے کی جگہ، احسنت، سجدے کی جگہ میں ہماری نظر رہے گی نماز کے اکثر حالات میں سوائے تشہد کے۔ ان چیزوں کا خیال کریں گے، اور اس کی روایتیں کئی ایک ہیں، ان سب کی طرف نہ جاتے ہوئے آئیے اس کے بعد کے مرحلے کی طرف، اور وہ ہے رکوع سے سر اٹھانا۔ رکوع سے سر اٹھائیں گے، اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، سر اٹھائیے اور اطمینان اور سکون سے کھڑے ہو جائیے، اعتدال ضروری ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک کھڑے ہو جاتے کہ لوگوں کو لگتا کہ آپ بھول گئے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور کچھ لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تو آپ نے ان کی نماز کو دہرانے کا حکم دیا کہ آپ نماز دہرائیے، آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ تو اطمینان رکوع کی حالت میں بھی اور رکوع سے سر اٹھانے کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں اطمینان اور سکون یہ فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے، لیکن کھڑے ہو جانے کے بعد دعا دوسری ہے۔ ہاں کر کے بتائیے۔ رکوع کی حالت سے ہمیں آگے کا سفر کرنا ہے، زور سے بولیے۔ غلط ہو گیا، سمع اللہ لمن حمدہ۔ ہاں سمع اللہ لمن حمدہ، جی بالکل، سمع اللہ لمن حمدہ بولیں گے۔ کوشش کریں گے کہ کھڑے ہوتے ہوتے ہماری یہ دعا پوری ہو جائے، سمع اللہ لمن حمدہ کا قول پورا ہو جائے۔ اب کھڑے ہو گئے ہیں، اطمینان سے کھڑے ہیں، اب دعا پڑھیں گے، اور یہ مشہور ترین دعا ہے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، دونوں ثابت ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ۔ یہ دعا ہے جو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان اور سکون سے کھڑے ہو کر کے یہاں تک کہ ہڈیاں اپنی اپنی جگہوں پر چلی جائیں، ہمیں اس دعا کا اہتمام اس حالت میں کرنی ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ بھی اگر یہ دعا ہم پڑھتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ مرحلہ بھی ہمارا الحمدللہ پورا ہو گیا۔ ہاں سارے لوگ امام کی اقتداء کرتے ہوئے سارے لوگ وہ کہیں گے جو امام کہے گا، وہ کریں گے جو امام کرے گا۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء ہو۔ کس چیز میں اقتداء ہو؟ وہ سب بستہ صف کے تعلق سے وہ مسئلہ ہے، ابھی نماز کے تعلق سے جو مسئلہ سکھا رہے ہیں اس پر غور کیجیے۔ صف کیسے قائم کرنی ہے یہ اس کا طریقہ ہے، اس سے متعلق یہ مسئلہ ہے، تھوڑا اطمینان رکھیں۔ جو چیزیں ابھی بتائی جا رہی ہیں، نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز پڑھنی کیسے، صف کیسے باندھنا ہے، صف کیسے لگانی ہے، یہ نماز سے پہلے کا مسئلہ ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ ہم لوگ وقت کو سامنے رکھ کر کے کچھ اہم ترین مسائل کو لیتے ہیں۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ہمیں اطمینان اور سکون سے کھڑے ہو جانا ہے، اس چیز کا خیال کریں تاکہ ہماری وہ نماز صحیح ہو سکے۔ اور اس بیچ میں دعا پڑھنی ہے، ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ۔ اور اس دعا کے پڑھ لینے کے بعد ہم پھر سجدے کے لیے منتقل ہو جائیں گے، اور رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے امام کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے وہی ہمیں کہنا ہے، وہی ہمیں کرنا ہے۔ یعنی اگر وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم اللہ اکبر کہیں گے، اگر وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے۔ برابر وہ ساری چیزیں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کریں گے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کریں، سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے سینے کے اوپر، پر اس کا واضح ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت ذکر کرتے ہیں پر واضح اور صریح ثبوت نہیں ہے۔ اس تعلق سے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ کلیئر اور واضح نہیں ہیں اس مسئلے کے لیے۔ وہ دراصل پہلے قیام سے متعلق ہی وہ ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہے جو غلط فہمی سے اس دوسرے قیام کی طرف چلا آیا ہے، اور دونوں کے اندر لوگوں نے اس معاملے کو جاری کر دیا ہے۔ اگر مستقل اس پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے الگ پروگرام کی ضرورت ہے تاکہ اس پر تفصیل کے ساتھ باتیں پیش کی جا سکیں اور اسے ہم سمجھ سکیں۔ آئیے
نہیں وہاں نیچے پکڑیں یا اوپر پکڑیں، لیکن پکڑنے والا معاملہ نہیں ہے رکوع کے بعد، چھوڑنے والا معاملہ، پکڑنے والا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی پکڑیں، نیچے پکڑیں اوپر پکڑیں، ہاتھ کو فطری اعتبار سے چھوڑ دینے کا معاملہ ہے۔ آئیے اس کے بعد کے مرحلے کی طرف، وقت کم ہے، آپ کو اس کے بعد بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ آپس میں گفتگو کم کریں تاکہ دھیان سے کچھ چیزوں کو ذہن نشین کر سکیں۔ سجدہ یہ فرائض اسلام میں سے ہے، نماز کے اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ جس شخص کا دونوں میں سے ایک سجدہ فوت ہو جائے اس کی وہ رکعت دہرانی ہوگی۔ اس میں سجدے میں 14 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے گا۔ نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے سے پہلے زمین پر رکھے گا۔ نمبر 3، اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی انگلیوں سے قبلہ، دونوں ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے گا، قبلہ کی طرف۔ نمبر 4، اپنے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں دونوں کندھوں کے سامنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھتے ہوئے سجدہ کرے گا۔ دونوں ہتھیلیاں کہاں رہیں گی؟ دو کندھوں کے بیچ میں۔ کچھ لوگ سر کے پاس ہتھیلیاں رکھتے ہیں، وہاں نہیں، اس کے نیچے کندھا جہاں پہنچ رہا ہے وہاں اپنی دونوں ہتھیلیاں رہیں گی، دونوں کندھوں کے بیچ میں، اور دونوں ہاتھ کی ملی ہوئی انگلیاں، دونوں ہاتھ کی انگلیاں جو ملی ہوئی رہیں گی وہ رکھ کر کے اور سجدہ کریں گے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بچھائیں گے نہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو بچھائیں گے نہیں، بلکہ اسے اٹھا کر کے رکھیں گے، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر کے رکھیں گے اور لمبی رکھیں گے، انگلیوں کو ملا کر کے رکھیں گے اور قبلہ کی طرف لمبی کر کے رکھیں گے، کسی اور طرف نہیں موڑیں گے۔ نمبر 7، اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کو کھلی رکھیں گے، دونوں پیروں کی انگلیوں کو کھلی رکھیں گے۔ نمبر 8، 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں گے۔ 7 ہڈیوں سے مراد پیر کی 2 ہڈیاں، دونوں قدم، نچلا حصہ، دونوں قدم اور دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ اور پیشانی اور ناک، کتنے ہو گئے؟ 7۔ دونوں ہاتھ یہ 2 ہو گئے، دونوں گھٹنے 4 ہو گئے، اور دونوں پیر کے قدم کے 10 انگلیاں 6 ہو گئے، اور 7واں پیشانی ہے اور ناک کو پیشانی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ کل 7 ہڈیاں ہیں جس پر سجدہ کریں گے۔ نمبر 9، اپنے کپڑے اور بالوں کو سمیٹیں گے نہیں۔ نمبر 10، اپنے پہلو سے دونوں ہاتھوں کو الگ رکھیں گے اور اپنے پیر کی ران سے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو الگ رکھیں گے۔ نمبر 11، اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے کے حصے کو زمین سے لگنے سے اوپر رکھیں گے، زمین سے اٹھا کر کے رکھیں گے۔ نمبر 12، اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کو کھڑی رکھیں گے، اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کو کھڑی رکھیں گے۔ نمبر 13، قدم کی انگلیوں کو جیسے ہاتھ کی انگلیوں کو ملائے ہوئے تھے ایسے ہی ملا کر کے رکھیں گے۔ نمبر 14، دعا پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے سجدہ کریں گے، اور سجدہ یہ ضروری ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا۔ سجدہ کر کے بتائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کندھے اور کان کے ہاتھوں کو اٹھائیے، کندھے یا کان کے لو تک رفع الیدین کرتے ہوئے
अल्लाह अकबर कहते हुए कंधे के सामने, बंदा यहाँ पे है ना। हाँ, हाथ पहलू से अलग हैं, पैर से, रान से अलग है, और दोनों कंधे के बीच में उंगलियां हैं। उंगलियां सजदा क़िबला की तरफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कोई हर्ज नहीं, मिले हुए हैं, कोई मसला नहीं। बस क़िबला की तरफ उंगलियां हैं, पैर मिले हुए हैं, कोई मसला नहीं जी। तो इस तौर पर सजदा करेंगे जैसा कि अभी आपने देखा। और ये जितनी बातें कही गई हैं सबके, बस उठिए आप, जितनी बातें कही गई हैं सबके ताल्लुक़ से कोई ना कोई रिवायत और हदीस मौजूद है जिसको अभी पेश नहीं किया जा सकता। सजदे से सर उठाते हुए अल्लाह अकबर कह करके सर उठाएंगे और एतदाल यानी सुकून के साथ बैठ जाएंगे। एतदाल और सुकून के साथ बैठ जाएंगे। अल्लाह अकबर कह करके सजदे से सर उठाएंगे और सुकून के साथ बैठ जाएंगे 2 सजदों के बीच में, और दुआ पढ़ेंगे जो आपको मालूम है, जो दुआ आपको मालूम है। इस तौर पर हमारी एक रकात पूरी हो जा रही है। और दोनों हथेलियों को कहाँ रखेंगे? बैठते हुए दाहिने हथेली को दाहिने पैर पर और बाएं हथेली को बाएं पैर पर बिछा करके, और तशहुद की हालत में उंगलियों को मोड़ करके, कई शक्लें हैं, और तशहुद की उंगली को आसमान की तरफ इशारा करते हुए सारी उंगलियों को 52 का घेरा बनाते हैं। अब अजान दीजिए। हैं उस पर रख सकते हैं, घुटने पर रख सकते हैं, और रान पर भी रख सकते हैं। इस तौर पर आप तशहुद कर लें और अस्सलामु अलैकुम कह करके नमाज ख़त्म कर दें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।